बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। MQM जो कि एक लिसानी पॉलिटिकल पार्टी और वो भी सिंध के अंदर कन्फाइंड है, उसका एक वक्त पे बहुत बड़ा रोल था और ख़ास तौर पे भत्ताखोरी, कत्ल व गारत और जो उनका हिट ब्रिगेड था उसकी एक्टिविटीज़ थी जो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक थीं। और बहुत कुर्बानियों के बाद ये सिलसिला रुका और बिल आखिर आपने देखा कि एक बड़े ऑपरेशन के नतीजे में न सिर्फ इनकी एक्टिविटीज़ को रोका गया और ये लोग पकड़े गए, बल्कि जो 2016 में एक तकरीर की थी अल्ताफ़ हुसैन ने, जिसके नतीजे में कराची में फसादात हुए और टेलीविज़न चैनल्स के स्टेशन जो हैं, उनके स्टूडियोज़, उन पे हमले किए गए। तो वो एक वक्त था जिस पे मैं समझता हूँ एक ऐसा लम्हा था जबकि फ़ैसला किया गया और बड़ा फ़ैसला कुन लम्हा था। और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में रिपोर्ट्स वगैरह भी की गई और सारे शवाहद दिए गए कि इसने दहशतगर्दी फैलाई है एक तकरीर के ज़रिए। उसके बाद से अल्ताफ़ हुसैन को मीडिया पे भी यहाँ रोक दिया गया और अल्ताफ़ हुसैन का होल्ड कुछ अरसे में ही MQM के ऊपर तकरीबन ख़त्म हो गया। चुनाचे MQMP यानी पाकिस्तान उसने जन्म लिया, पाक सरज़मीन पार्टी बन गई, जिसमें कि एक अलहदा ग्रुप के तौर पे वो सामने आई। और इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी MQM लंदन के नाम से बनाई, जो कि तकरीबन वो बिल्कुल इनफेक्टिव हो गई और उसका कोई रोल हमें नज़र नहीं आया। वक्त के साथ साथ वो तकरीबन फिज़ल आउट हो गई। ये जो दूसरे फैक्शंस थे MQMP, फ़ारूक सत्तार का, हकीकी या PSP वगैरह, ये तकरीबन नॉन एंटिटीज़ के तौर पर रही। इन्होंने कोई ख़ास रोल प्ले नहीं किया। जैसे आपने देखा कि PSP वगैरह इतने अरसे में कोई सीट ना ले सकी। अब इनकी जो ताकत टूट गई थी और तवक्को ये थी कि ये लोग जो हैं बिल आखिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले जाएंगे, क्योंकि लिसानी बुनियादों पे किसी को कोई पार्टी बना देना वो हमेशा एक तकसीम का रास्ता बनता है, उससे एक डिवीजन पैदा करती है सोसाइटी में। और ये होना नहीं चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या इनके लोग सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लेते हैं। तो हमने समझा कि ये एक अच्छा कदम उठाया गया है और अब हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो छोटी छोटी बन गई हैं ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जॉइन कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये दोबारा से खेल शुरू है जिसमें कि इनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बहुत हद तक हो भी गई कोशिश, इसलिए कि इनमें जो गवर्नर टिसोरी है उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है और वो माइनस अल्ताफ़ हुसैन करके तो वो दूसरों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कामरान टिसोरी का मिशन है, इसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को भी मिले हैं जो MQM के PSP के लीडर हैं, और बाकी फ़ारूक सत्तार वगैरह, और उनका कहना है कि ये लोग इस चीज़ पे आमादा हैं कि ये मेन स्ट्रीम MQM में शामिल हो जाएं। अब ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप जिसमें कि ये शामिल होना चाहते हैं, उसमें शामिल होने के बाद तवक्को ये है कि ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी या वो पुरानी MQM की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अगर हमने यही करना था तो फिर पहले इनको तोड़ा क्यों गया? अगर तोड़ा जाने का पस मंज़र हम देखें कि उस वक्त कराची के क्या हालात थे, तो आज हमें इनको इकट्ठा करने से कुछ खौफ होना चाहिए था, खौफ आना चाहिए था, कुछ नहीं तो खुदा खौफी होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उंगलियां उठ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही नुकसानदेह, एक तो हमारी आर्मी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनकी नेकनामी, और कल को इसके नताइज अगर बुरे हों तो वो भी सारा मलबा उनके दरवाजे पे फेंक दिया जाएगा, उनकी दहलीज पे। लिहाजा ये खेल करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत हरकत है, जैसे हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। मैंने इससे पहले भी अपनी वीलॉग में कहा कि ये तमाशाबाजियाँ बंद करनी चाहिए। ये हरकतें ऐसी हैं जोड़ तोड़ की जिन्होंने मुल्क का बहुत नुकसान किया है, और ये हमें नज़र आता है कि जो MQM मुत्तहद थी
وہ اس نے بہت کارروائیاں کیں اور بڑی تباہی پھیری۔ اب اس میں جو ایک خطرہ ہے، خدشہ ہے، یہ ایم کیو ایم کٹھی ہونے کے بعد بھی اگر یہ پوری طرح پرفارم نہ کر سکی تو پھر کیا ہوگا آگے، لیونگ اسائڈ کہ یہ دہشت گردی کی طرف یا پرانے کرتوتوں کی طرف چلے جائیں تو وہ بڑا پھر تباہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پیسہ تو انہوں نے اکٹھا کرنا ہوگا اپنے معاملات کے لیے۔ لیکن جو خرابی اس میں پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو چلانے کے لیے ایک الطاف حسین جیسا آدمی جو کہ سخت گیر، جو کہ سازشی، جو اندر سے ان کو جانتا تھا اور ان کو اندر سے لڑوا کے مار بھی دیتا تھا، جس کا دبدبا خوف تھا، وہ ان کو اکٹھا رکھ سکا تھا، اور جب وہ کمزور ہوا تو یہ پارٹی ٹوٹی۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ کہیں پھر الطاف حسین کو لے آئے صرف اس وجہ سے کہ ان کو اکٹھا رکھنے میں دقت ہوتی ہے، تو وہ لازماً ان کو اس طرح کا لیڈر چاہیے ہوگا، اس طرح کا کوئی دہشت گرد چاہیے ہوگا۔ الطاف حسین کا پہلے ہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اب حکومت سے اپنا پاسپورٹ مانگ رہا ہے، نائی کاپ وغیرہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر الطاف حسین یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شاید کسی نے اندر سے کوئی انڈیکیشن دی ہو کہ تم پاکستان میں واپس آ جاؤ۔ جب پاکستان میں تمام کرپٹ لوگ، وہ ان کا شریف فیملی سے تعلق ہو یا کسی اور سے، جب وہ آ کے یہاں پہ ان کی دھلائی عدالتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے تو الطاف حسین کی بھی ہو سکتی ہے۔ سو یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ دوسری طرف جو ایک اور چیز ہم نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے، انہوں نے پریس کانفرنسز ایک دو کی ہیں پچھلے دنوں میں ایم کیو ایم پی نے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا پہلے سے معاہدے تھے جس میں کہ بہت ساری چیزیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ طے کر لیں اور وہ ہو بھی گئیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کے تحت ان کی سیاسی حیثیت بنتی ہے وہ ہے حد بندیاں۔ اب لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہیں 15 جنوری کو وہاں پہ ہو رہے ہیں، جو ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ 15 جنوری کو ہوں جب تک کہ ان کی حد بندی، جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی حد بندی وہی واپس نہ لائی جائے جو کہ پچھلے لاسٹ سینسس سے پہلے تھی، جو 2017 میں سینسس ہوا اس سے پہلے جو حد بندی یا پوزیشن تھی اس پہ لایا جائے۔ انہوں نے اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسیز بنائی ہوئی تھیں، اور جنرل مشرف اپنے دور میں اس نے بیڑا غرق کیا یہ اس کو ایم کیو ایم کو مضبوط کر کے، اور اس کھیل میں یہ ایسی کانسٹیٹوئنسیز، ایسی حد بندیاں کی گئیں جس کے ذریعے ایم کیو ایم بہت ساری سیٹیں جیت جاتی تھی۔ ان کے ووٹر یکجا کیے گئے، اکٹھے کیے گئے، مہاجروں کے ووٹ ایک جگہ پہ کر دیے گئے، پھر اس میں ان کانسٹیٹوئنسیز کو ان کے سائز وغیرہ اس طرح بنائے گئے کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ یہ اپنے ووٹ جو ہے کلیم کر سکیں، لے سکیں اچھی طرح۔ بہرصورت وہ جو کام اس زمانے میں ہوا وہ ایک قابل مذمت کام تھا، لیکن بعد کی حد بندیاں ان کو سوٹ نہ کیں، اور پچھلے الیکشن میں ایم کیو ایم وہ پرفارمنس نہ دکھا سکی، وہ سیٹیں نہ لے سکی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حد بندیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ لہذا ان کا سارا ابھی زور ہے اس پہ کہ حد بندیاں نئے سرے سے ان کی خواہش کے مطابق کروائی جائے مختلف کانسٹیٹوئنسیز کی، جو کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرائی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو پہلے بھی الیکشن کراچی میں پوسٹ پون ہوتے گئے، اب مزید ڈیلے جو ہے وہ دوسری پارٹیاں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جماعت اسلامی اس پہ لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ہے جو کہتے ہیں کہ جی الیکشن فوراً کروائیں یہاں پہ۔ ان حالات میں الیکشنز کو مزید 15 جنوری سے زیادہ ڈیلے کرنے کا کوئی جواز نہیں اور شاید نہ کیا جا سکے، لیکن ایم کیو ایم نالاں ہے کہ 15 جنوری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنا ملک اپنی پارٹی سے میئر لانا وغیرہ وہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ وہ شاید اتنی سیٹیں لے نہ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے اور بڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ہمارے اس معاملے میں مدد کرے، پیپلز پارٹی یہ معاملہ حل نہیں کر رہی۔ پھر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم حکومت سے باہر نکل جائیں گے، لہٰذا یہاں سے ایک ڈیلیگیشن وزیر اعظم نے بھیجا، جو ناجائز حکومت ہے ہماری، انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، یا صادق صاحب وغیرہ، وہ جا کے آج ملے وہاں پہ، پیپلز پارٹی کو بھی ملیں گے اور ان کے ایم کیو ایم کے آفس کا بھی انہوں نے وزٹ کیا حیدرآباد میں۔ اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ایم کیو ایم کو شامل رکھا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، مرکزی حکومت ہے، یہ انہی کے رحم و کرم پہ پڑی ہوئی ہے۔
اگر ایم کیو ایم یا باپ یا کوئی ایک دو پارٹیاں نکل جاتی ہیں چھوٹی موٹی، یا ایک بھی پارٹی نکل جاتی ہے، تو ان کے لیے بہت بڑے مسائل کھل جائیں گے اور ہو سکتا ہے حکومت گر جائے۔ اس وجہ سے یہ اب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایم کیو ایم کے لوگوں کو راضی کریں اور ان کو کہیں کہ بھی کانسٹیچوئنسیز اگر نہیں بھی بدلتی تو آپ الیکشن لڑ لیں، یا کوئی ایسا حال نکل آئے کہ الیکشن پھر پوسٹ پون ہو جائیں۔ یہ وہ دھندا ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں الیکشن ان حد بندیوں پہ لڑیں یا کسی پہ، وہ تو الیکشن کمیشن اس کو سارٹ آؤٹ کرے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ متحد کرنا وہ کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں، اور خصوصی طور پہ کراچی کے امن امان کی صورت کے نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ کراچی ایک ہماری اکنامک ہب ہے، وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے۔ اگر اکنامک ایکٹیویٹی کسی وجہ سے بھی رکتی ہے تو معاشی حالات تو پہلے ہی آپ کے بہت ابتر ہیں۔ سو اس وجہ سے جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ان کو کچھ ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ذاتی اور اپنے جو مقاصد ہیں سیاسی، جو ناجائز ہیں، جو قابل مذمت ہیں، جو گھٹیا مقاصد ہیں، ان کو چھوڑ کے ہر حالت میں ملک کا مفاد دیکھیں۔ اور ہم نے ایسے نہیں، یہ بہت بڑے آپریشن 3 سال تک آپریشن چلتا رہا تھا جس کی بنیاد پہ کراچی میں یہ امن حاصل ہوا تھا۔ تو واپس خدا را اس ملک کے امن کو اس جہنم میں دوبارہ نہ دھکیلیں جس سے ہم خدا خدا کر کے باہر آئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔